صحابہ کرام میں سے کئی لوگ آتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے تمام چیزوں کو پیش کر دیتے، اجازت چاہتے کہ مجھے اجازت دے دے، میں جاؤں میدان کارزار میں جاؤں، ماروں غیروں کو، ماروں کفار کو، میں ماروں تہے تیگ کروں اور پھر مجھے مارے میں جنت میں چلا جاؤں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے والدین زندہ ہیں؟ پھر کہتے ہاں، کہتے جنت تو تیرے گھر میں تڑپ رہی ہے، تو یہاں کی کیا کرتا ہے؟ جاؤ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ، اچھے طریقے سے برتاؤ کر اس کے ساتھ، اس لیے کہ تیرے وجود کا ذریعہ بنا، تیری پرورش کی اور تجھے اتنے بڑے کر دی، جوانی میں لے آیا، اور اب جب تیری طاقت آ گئی، نئے خون آ گئے، تو تمہیں یہ یاد ہی نہیں رہا، جوانی میں ایسی دیوانے بنے اپنے بڑھاپے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں ایک مختصر واقعہ اس کا بولوں گا جس کا حدیث سے تعلق نہیں، دنیاوی کاموں سے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن بڑی عبرت والی بات ہے۔ اور یارو اللہ والو، میری یہ کبھی بھی عادت نہیں رہی ہے کہ میں جھوٹی کہانی بیان کروں، بلکہ جو میں خود اپنے ابا سے سن چکا ہوں، میری گاؤں کے قریب میں اور کئی جگہوں پہ میں سنا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن میں نے خود اپنے گاؤں کے قریب میں ایک گاؤں کا معاملہ ایسا سنا، وہاں پہ یہ سنا کہ ایک عورت اپنی ساس کو، ایک بیٹا اپنی ماں کو کھانا جو دیتے تھے وہ مٹی کے برتن بنوا کے گھر میں رکھے تھے، اور جیسے جانوروں کو کھانا ہم آپ دیتے، آج الگ تھالی رکھتے، الگ برتن رہتے، اسی سے دیتے یا اسی جگہ پہ دیتے، ویسے وہ آدمی کرتا تھا۔ ایک دن ان کے پوتے نے دیکھ لیا، پھر اپنی دادی سے جا کر بات کی کہ دادی کیا معاملہ ہے؟ میری ماں روزانہ آپ کو لا کر وہی مٹی کے برتن میں کھانا دیتی ہے، حالانکہ میرے گھر میں برتن کی کوئی کمی نہیں، ابا کو سارا معاملہ پتا ہے، لیکن وہ بھی ابا بھی میری ماں کو منع نہیں کرتی۔ کہنے لگے بیٹا کوئی بات نہیں، تو کوئی کام نہ کرنا الٹا پلٹا۔ کہنے لگے نہیں دادی، میری ایک بات آپ مانیں گے تو ٹھیک ہے۔ کہنے لگے کیا مانوں؟ کہا جب میری اماں لا کر کے، جب میں رہوں آپ کے سامنے رہوں گا، میری ماں جب کھانا دینے آئے گی تو اچانک اپنے ہاتھ سے اس مٹی کے برتن کو گرا دینا۔ مٹی کے برتن زمین پہ گرنے کی بات صحیح سلامت رہ ہی نہیں سکتی۔ اب کیا بھی ویسے، پوتا سامنے تھا، اس لانے والے بہو کا بیٹا سامنے ہے، لا کر کے اپنے ساس کے ہاتھ میں دیتی ہے، گھر میں بیٹا بھی موجود ہے جس کی بیوی یہ ہے، اسے سارا معاملہ پتا ہے، لیکن پھر بھی دیا۔ دادی نے ویسی معاملہ کہ اپنے ہاتھ سے برتن گرا دیا۔ اب پوتا ڈانٹنے لگے دادی تو نے یہ کیا کام کر ڈالا، کتنی بڑی غلطی کی، اور دادی جان تو نے برتن توڑ ڈالے۔ کہنے لگی بیٹا میں کیا کروں، میرا قصور نہیں، زندگی نے اوپر نہ کی، یہ آزا کام نہ کرتے۔ جواب دے دیے میری ہاتھوں نے ٹھیک سے نہ پکڑ سکے، برتن زمین پہ جا کر گری۔ منت سماجت کرنے لگی، کہنے لگے نہیں دادی معاف نہ کروں گا۔ معامل دادی کہنے لگی بیٹا بات کیا ہے، اتنی ضد کیوں کرتا ہے، لے آنا مٹی کا برتن اور بھی لے آنا، میرا بیٹا تمہیں میں کہوں گی کہ پیسے دے دے گا، میری بہو سامنے سن رہی ہے، اور میری بیٹے مجھ پہ خفا نہ ہو۔ کہنے لگی دادی معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ میری دادی برتن میں سامان کی اس لیے رکھنا چاہتا تھا کہ او میری دادی میری اماں بھی ایک دن بوڑھی بنے گی، میں نے سوچا اسی برتن میں اپنی ماں کو کھانا دوں گا۔
آج یہ برتن تو نے توڑ ڈالی، اب میری زندگی کا ایک بڑا مقصد تو نے ختم کر دیے۔ ماں سامنے کھڑا ہے، اپنے بیٹے کی طرف نگاہی کرم ڈالتی ہے، حیرت سے دیکھتی ہے، میرا بیٹا جوان بھی نہ ہوئے، میں بوڑھی بھی نہ ہوئی، ابھی سے میرے بڑھاپے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اب اس ماں کو بہو کو سمجھ میں آیا، کما تدین و تدانو، جیسے کرو گے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ ہم اور آپ بولتے اپنی زبان میں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ لیکن مرنے والا کبھی واپس آتا نہیں، جو زبان سی وہ ندا لگاتا ہے، لولا خرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ ندا لگاتا الہی، ایک مرتبہ زندگی عطا کر، میں اپنا تمام مال جا کر خرچ کر ڈالوں گا، تمام مال میں لے جا کر جس مدرسے میں دینا تھا دے ڈالوں گا، الہی میں نیک لوگوں میں سے بنوں، مجھے ایک مرتبہ زندگی عطا کر۔ اسی طرح سے ایک بیٹے نے اپنی ماں کو گھر سے بھگا دیا، صرف ایک چادر دیے۔ ٹھنڈا کا موسم آیا، مختصر کر رہا ہوں انشاءاللہ، ایک چادر اپنے بیٹے کو دے دیے اور کہنے لگے کہ میری ماں کو جا کر کے دے آؤ۔ جب وہ بیٹا گیا، بیٹا بھی بڑا عقل مند تھا، راستے میں اس چادر کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر لیا اور ایک ٹکڑا جا کے اپنے دادی کو دے دیا، ایک ٹکڑا لے کر واپس چلا آیا۔ جب ابا نے دیکھا، کہا کتنے بڑے بیوقوف، میں نے کہا پوری چادر میری ماں کو دے کے آنا، تو نے اتنی بڑی بیوقوفی کی، چادر پھاڑ کے میری اماں کو دیے۔ کہنے لگے ابا اس لیے دیا ہوں کہ ایک ٹکڑا میں نے دادی کو دیا اور ایک ٹکڑا اس وقت کے لیے رکھا ہوں، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو یہ ایک ٹکڑا دے کر میں آپ کو گھر سے روانہ کر سکوں۔ وہی عبرت لینا، ہم اور آپ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ سے توفیق مانگے۔ اور میں نے یہ موضوع بڑا وسیع ہے، ابھی حقوق اولاد جو ہے وہ باقی رہ گئے، لیکن اب مختصر وقت میں کیا کہوں، صرف اتنا کہہ دینا ہے کہ زندگی میں پروردگار عالم نے صرف ایک کے حقوق نہیں بیان کیے بلکہ ہماگیری ہر جہتی بیان فرمایا۔ اگر والدین ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد پر تو اولاد کے بھی حق بنتے ہیں پہلے کہ والدین اس کے لیے نیک اپنے والد جو ہوتا ہے، ابھی جس کی شادی نہ ہوئی خیال کرے، اولاد کا حق یہی سے شروع ہو جاتا ہے کہ اچھی بیوی کا انتخاب کرنا۔ تنکح المرأة لأربع جو آتا ہے اس میں آتا ہے لدینہا، کہ دین کی بنیاد پر بھی شادی کی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار والیوں کے ساتھ، دین والیوں کے ساتھ تو کامیاب ہو جاؤ۔ دیندار عورت کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ۔ اور والدین کو بھی اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی، جب تو اولاد کو پال کر بڑا کر دے، اور یہ موضوع مکمل نہیں ہے، ادھورا بیان کر رہا ہوں، ابھی بچپن اور جو آدمی وجود میں آتا آدم سے، یعنی حمل ٹھہر جاتا، ماں کے پیٹ میں جب وجود پاتا ہے
اس کا ذکر رہ گیا، پیدائش کا ذکر رہ گیا، عقیقے کا ذکر رہ گیا، ناموں کا ذکر رہ گیا. یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر میں یہ بیان کرنے چلا ہوں کہ جب بیٹے کی شادی کے لیے بیٹا آپ کی شادی کے لیے تیار ہو جائے، اس عمر کو پہنچ جائے، بیٹی شادی کے لیے تیار ہو جائے، تو قرآن کریم نے یہ اعلان کیا، لا تنکحوا، اس کی شادی نہ کراؤ، اس کا نکاح نہ کراؤ. وَلَا تَنكِحُوا الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی اور مومنہ عورتوں کی بیٹیوں کی، اپنے گھر کی بیٹیوں کی نکاح نہ کرو، شادی نہ کرو کسی مشرک سے، کسی بدماشوں سے. یہ نہ سوچو اللہ والوں وہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہے، یا اولاد کی شادی ایک رسم ہے کہ میں شادی جس طرح سے بھی چاہوں کرا دوں، گھر دیکھو، مکان دیکھو، بیوی دیکھو، تمام چیزیں دیکھو، بلکہ دین کہتا ہے، شریعت کہتی ہے سب سے پہلے دیندار کو دیکھو. دینداری کی وجہ سے شادی کرو، دیندار لڑکا بھی دیکھو. اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، یہاں بھی کہہ دیا گیا نا، کوئی لڑکا اگر تجھے پیغام دے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ڈائریکٹ آ کر بات کرے، اور اگر اس کا اخلاق ٹھیک ہو، اس کے دین سے تم مطمئن ہو، تو یاد رکھو کہ اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دو. اور اگر ایسا نہیں کیے تو دین میں بڑا فساد آئے گا. فساد کا مطلب یہاں پر پہلا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ لڑکا سوچے گا میں دیندار بن کے کیا فائدہ، مجھے داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ، نماز ادا کرنے سے کیا فائدہ، مجھے تو کسی نے ترجیح ہی نہ دی، میری دولت دیکھی. پھر وہ آدمی دین کی طرف، وہ لڑکا دین کی طرف رجحان کم رکھے گا، دنیا کی طرف رجحان زیادہ ڈال دے گا. اس لیے فرمایا دیندار سی شادی اپنی بیٹی کی کراؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتخاب کا طریقہ بتلایا. آج ہم اگر اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی شادی اگر کسی بدعتی یا کسی اور کے گھرانے میں کرا دیتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے اسی دن گویا کہ ہم نے اپنے بیٹی سے اپنا رشتہ، اپنا تعلقات ختم کر ڈالے. اسی لیے اولاد آ جائے جو بھی ہو، بیٹی ہو بیٹا ہو، ہر اولاد نعمت الہی ہوا کرتی ہے. شعیب علیہ السلام کو پروردگار عالم نے صرف بیٹیاں ہی عطا کی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صرف بیٹے عطا کیے. اور آمنہ کی لال عبداللہ کی جگر جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیے، 2 یا 3 بیٹے عطا کیے، لیکن ہر ایک بیٹا اپنی زندگی کی پہلی عمر میں ہی اللہ کی پیارے ہو گئے، قضا کر گئے. بیٹیوں میں حضرت فاطمہ الزہرا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی نسل چلی. یہ پروردگار عالم نے فرمایا للہ ما فی السماوات والارض یخلق ما یشاء. اگر کسی کے گھر میں کسی کے بہو کی بیٹی ہو جاتی تو نہ جانے گھر والے کیسے آسمان سر پہ اٹھا لیتے اور اسے زد و کوب کرتے. حالانکہ یہ اس کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ کوئی عورت اپنی مرضی سے کسی اولاد کو جنے، وہ چاہے تو بیٹا جنے چاہے تو بیٹی جنے. یہ بالکل پاگل پن ہے، بے ادبی کی دلیل ہے اور پاگل ہو جانے کی دلیل ہے کہ اپنی بہو کو، اپنی بیوی کو آدمی ڈانٹتا پھٹکارتا ہے کہ تم نے بیٹی کو جنم کیوں دیا. حالانکہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ جس سے راضی ہوتا ہے بیٹی عطا کر دیتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے بیٹا دے دیتا ہے. ہاں سلف صالحین نے ایک طریقہ یہ بھی بتلایا کہ تجھے کیسے پتہ لگے گا کہ تو نیک ہے کہ کیسا. کہ اگر اللہ تجھ سے زیادہ راضی ہے تو بیٹی عطا کرے گا، کم راضی ہے تو بیٹا دے گا.
کہ وہ کیسے؟ کہ بیٹا ہی تو ہے جو بدلہ پورا کرے گا بڑھاپے میں، جو تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیے۔ اللہ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، اللہ تمہیں بیٹا دے دیتا، خوش ہو جاتے ہو، اللہ نے مجھے بیٹا سے نوازا ہے، اور یہ نہیں سوچ پاتے اللہ نے میری زندگی میں ہم نے جو والدین کو تکلیف دی بدل دینے کے لیے ہمیں بیٹا دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے بیٹیاں دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا، پہلے بیٹی کا ذکر کیا اور پھر فرمایا جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں ملا کر دیتا ہے۔ او یجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، پھر لاکھ مرتبے بابے ڈھابے پہ وہ جا کر کے چکر لگائے، لاکھ تعویذیں مانگے، لاکھ تعویذوں کو بھول کر پیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو جب نہیں دینے پہ آتا ہوں، یحییٰ علیہ السلام زندگی بھر روتا ہے پھر اولاد نہیں ملتی، نبی کو میں نے چاہا 80 سال تک اولاد نہ دی، اور جب اس عمر میں اولاد ملی پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر دیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے بڑھاپے میں بھی تو نے مجھے اولاد سے نوازا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدردانی کریں۔ پروردگار عالم نے ہمیں اگر والدین بنایا ہے اولاد کے حقوق ادا کریں، اگر ہمیں بیٹا بیٹی اولاد بنائے ہیں، والدین زندہ ہیں، اپنے گھر والوں کے بھی، بیوی بچوں کے بھی حقوق کے ساتھ اپنے والدین کے حقوق کو اولیت پر رکھیں۔ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد اپنے والدین اپنے گھر والوں کے حقوق کو اولیت پر رکھیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ایک مکمل بیان والدین اور اولاد کے تعلق سے، پھر جو حدیثیں آج بیان نہ ہو سکی کافی احادیث اس پر ہیں، انشاءاللہ وہ تمام باتیں آئیں گی۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں پروردگارہ جتنے بھی لوگ، جتنے علماء کرام دور دراز سے تشریف لائے سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ۔ جتنے بھی لوگ اور اس قرب و جوار کے آئے ہوئے کٹیہار ضلع کے پورنیہ سے جتنے بھی لوگ اور آس پاس سے آئے یا اللہ تو سب کی حاضری قبول فرما، دنیا میں کامیابی، کامرانی، خوشحال زندگی کا ذریعہ بنا۔